موت اس کی ہے کرے زمانہ جس کا افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں قیصر انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل مدعا مائنورٹی کا۔ آج میں بات کرنے والی ہوں ایک ایسے شخص کی جو مسلمانوں کے مسیحا، بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے سچے پیروکار اور مسلم مسائل کے قانونی صلاح کار، جانے مانے مشہور و معروف وکیل جناب ظفریاب جیلانی صاحب کی، جو 17 مئی 2023 کو 73 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بلڈ کلاٹ کر گیا تھا، بعد میں سرجری کے بعد اسے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد ان کی طبیعت میں سدھار آ گئی تھی، مگر پھر بعد میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی گئی اور پھر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ظفریاب جیلانی اتر پردیش کے لکھنؤ کے قریب ملیح آباد میں 1950 میں پیدا ہوئے، یہیں ان کا بچپن گزرا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لاء میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ ہائی کورٹ کے کھنڈ پیٹھ میں پریکٹس شروع کر دی اور مسلسل مسلم ایشوز پر ایکٹیو رہے۔ 1985 میں ظفریاب جیلانی صاحب مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر بنے، جب شاہ بانو کا کیس دیش میں سرخیوں میں تھا، جبکہ کچھ دنوں بعد بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی گئی، جس میں ظفریاب جیلانی کو نیشنل کنوینر چنا گیا۔ ظفریاب جیلانی کا نام 1990 میں اس وقت زیادہ سرخیوں میں تھا جب بابری مسجد کا معاملہ پورے دیش میں سرگرم تھا۔ بابری مسجد کیس میں سارے دستاویز کو گھر پر دن رات ایک کر کے کافی محنت سے اسٹڈی کرتے تھے۔ اس کے بعد کورٹ میں اپنا پکش کافی مضبوطی کے ساتھ رکھتے تھے اور وکیلوں سے ٹو دی پوائنٹ زیرہ کرتے تھے، جس کے بعد ظفریاب جیلانی مسلمانوں کے درمیان کافی مشہور و مقبول ہونے لگے۔ حالانکہ 2019 میں جب سپریم کورٹ نے بابری مسجد معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا تو ظفریاب جیلانی صاحب بہت مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ کے فیصلے سے سنتشٹ نہیں ہیں، لیکن اس کا سمان کرتے ہیں۔ یوپی سرکار نے 2012 میں ظفریاب جیلانی کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ مسلم مسائل پر بے باکی سے اپنی رائے رکھنے کے علاوہ وہ کئی سوشل ورک سے جڑے ہوئے تھے۔ لکھنؤ میں کئی NGOs کے ساتھ مل کر مسلسل کام کرتے رہے۔ تعلیم و تربیت کو فروغ دینے کے لیے کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ PG ممتاز کالج، اسلامیہ ڈگری کالج، امینہ باغ میں گرلز کالج اور یتیم خانے بھی بنوائے تاکہ مسلمان کو تعلیم و ترقی کی راہ میں کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئے۔ ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ تمام مسلمان اور انصاف پسند لوگوں کے لیے ظفریاب جیلانی جیسے قابل شخص کے گزر جانے سے عظیم نقصان ہوا ہے۔ ہمارے والد کے قریبی ساتھی کو کھویا، میں نے ایک ایسے بزرگ کو کھویا جو میری رہبری کرتے تھے، میری سرپرستی کرتے تھے اور اپنے زرین مشوروں سے مجھے بتاتے تھے کہ کیا حالات ہیں، کیسے کام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک عظیم نقصان ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انصاف پسند لوگوں کے لیے کہ ہم نے ایک بہترین قابل شخص کو کھویا جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انصاف کے حصول کے لیے، مظلوموں کے ساتھ کے لیے، اور یہ ایک بڑا نقصان بھی ہے پرسنل لاء بورڈ کے لیے۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظفریاب جیلانی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے اور اللہ ان کا ایک نیک نام البدل ہم کو عطا کرے۔ ظفریاب جیلانی صاحب کے انتقال پر سماجوادی پارٹی کے لیڈر شیو پال یادو نے ٹویٹ کر کہا کہ ان کے گزر جانے کا مجھے کافی افسوس ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی نے بھی ظفریاب جیلانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ سنویدھانک گیان کی وجہ سے کافی چرچت تھے، بڑے ایڈوکیٹ ہونے کے باوجود عام لوگوں کی مدد کے لیے کیس لڑتے تھے، بابری مسجد کیس کے سچے پیروکار تھے۔ ظفریاب جیلانی پولیٹیکل نہ ہوتے ہوئے بھی پورے دیش میں شہرت یافتہ شخص تھے، قوم و ملت کے خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے، ہر دل عزیز تھے، ساتھ ہی ساتھ مسلم مسائل کے سچے پیروکار تھے۔ لگ بھگ 3 دشک سے زیادہ تک قوم و ملت کے لیے بے لوث قانونی خدمت بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ظفریاب جیلانی جیسے شخصیت پر بھروسہ تھا، اسی اعتماد پر وہ زندگی کے آخری وقت تک قوم و ملت کے لیے انصاف کی جنگ لڑتے رہے۔ ظفریاب جیلانی کو لکھنؤ کے ایش باغ قبرستان میں 17 مئی کی رات میں سپرد خاک کیا گیا، تب ہزار لوگوں کی آنکھیں نم تھی۔ قوم ملت کے قانونی رہنما پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ آج قوم ملت کو سینکڑوں ظفریاب جیلانی جیسی شخصیت کی سخت ضرورت ہے، تب جا کر مسلمانوں کے مسائل کو قانون کی روشنی میں حق حاصل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ظفریاب جیلانی جیسی شخصیت پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔